جیسے ہی اسلامی سال کی ابتدا ہوتی ہے تو ابتدا میں ہی محرم الحرام کے شروع میں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، اور پھر اسی مبارک مہینے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر گوشے، آپ کی بہار، آپ کے نواسے اور آپ کے خاندان کے مقدس نفوس جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ شہادت ایک اعزاز و اکرام ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چناؤ کر کے عطا کیا جاتا ہے، ہر ایک کے مقدر میں شہادت نہیں ہوا کرتی۔ تو اسلامی سال کی ابتدا شہادتوں سے تعبیر ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشا۔ اس میں کوئی مطلوب و مقصود نہیں ہے، اللہ کی رضا ہے جس کے حصول کے لیے سارا کچھ ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ایک روایت کے مطابق سن 6 ہجری میں، سن 6 نبوی میں اسلام لائے، 27 سال کی عمر میں، اور ایک روایت کے مطابق عمر رضی اللہ عنہ 7 نبوی میں 28 سال کی عمر میں ایمان لائے، اور آپ کا ایمان لانے کا نمبر 40واں بعضوں نے لکھا ہے، بعضوں نے 38 نمبر لکھا ہے، آپ اس نمبر پہ اسلام لائے۔ یعنی مسلمانوں کی تعداد 40 کے لگ بھگ تھی جب عمر رضی اللہ عنہ اسلام لائے، اور آپ کا اسلام لانا کفر کی دیواروں میں دراڑیں ڈالنے کے مترادف تھا کہ ایک بنو عدی قبیلے کا قریشی جوان 27 سال کا کڑیل جوان ہے، اور جس کی بہادری اور شجاعت کا طوطی بولتا تھا، وہ اسلام لے آیا۔ کفر کے ایوانوں میں زلزلہ آ گیا کہ عمر اسلام لے آیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اس سے پہلے جمعرات کو دعا مانگی، شب جمعہ کو، کہ اے اللہ یہ 2 عمر ہیں، ایک عمر ابن حشام ہے، ایک عمر ابن خطاب ہے، ان میں سے ایک عمر کے ذریعے سے اسلام کو تقویت عطا فرما۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی دعا قبول ہوئی، اللہ تعالیٰ نے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو اسلام کی دولت سے مشرف فرمایا۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ مشہور ہے، لوگوں نے اکثر سن رکھا ہے کہ یہ تلوار ہاتھ میں لے کے جا رہے تھے، راستے میں نعیم رضی اللہ عنہ نے پوچھا عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ تو بنو زہرا سے اور بنو ہاشم سے کیسے بچے گا؟ تو انہوں نے تلوار سونتی اور کہا لگتا ہے تو بھی بے دین ہو گیا ہے۔ انہوں نے بھی تلوار سونت لی۔ اتنے میں نعیم رضی اللہ عنہ نے کہا پہلے جا کے اپنے گھر کی تو خبر لو، تیرا بہنوئی اور تیری بہن مسلمان ہو چکے ہیں۔ تو اسی غصے میں جیسے ہمارے ہاں لوگ کہہ دیتے ہیں پہلے اپنے گھر کی تے خبر لے جا کے ذرا، ساڈے نال تو بڑا اوکھا ہونا، اپنے گھر تے جا کے دیکھ ذرا حالات کی۔ بس پھر ان سے لڑائی نہ ہوئی تو گھر چلے گئے، گھر جا کے وہاں تعلیم و تعلم کا سلسلہ شروع تھا، قرآن پاک سکھانے کا۔ آپ کی ہمشیرہ، آپ کا بہنوئی اور ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ
وہ تو چھپ گئے، انہوں نے جاتے ہی بہنوئی کو مارا اور پوچھا کہ تو بے دین ہو گیا ہے؟ بہن چھڑانے آئی تو اس کے بھی مارا، اس کے منہ سے خون نکل آیا۔ اور بہن نے کہا ہے عمر، جس ماں کا دودھ تو نے پیا اسی ماں کا دودھ میں نے پیا، اگر تو اپنے کفر پہ پکا ہے تو ہم اپنے اسلام پہ۔ آخر جب بہن کے خون دیکھا نکلا ہوا اور کچھ غصہ ٹھنڈا ہوا، کہا دکھاؤ تو صحیح تم کیا پڑھ رہے تھے؟ تو کچھ صحیفے باہر رہ گئے تھے۔ اس زمانے میں قرآن کریم فرقان حمید ایسے تو تھا نہیں جیسے ہمارے پاس ہے، ایک ہی جگہ جمع، مختلف، کہیں چمڑے پہ لکھا ہوا تھا، کہیں ہڈیوں پہ لکھا ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ تو ناپاک ہے، اس کو چھو نہیں سکتا، پہلے غسل کرو۔ ان کو غسل کرایا، سورہ طٰہٰ کی آیات وہ پڑھی تو دل میں اسلام گھر کر۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ویسے ہی تلوار، صحابہ نے کہا عمر آ رہا ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تو سب سے زیادہ دلیر اور بہادر تھے۔ ایک جگہ یوں آتا ہے، فرمایا آنے دو، اگر اچھی نیت سے آیا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسی تلوار سے اس کو نمٹا دو۔ آئے، ایک روایت میں آتا ہے یوں آپ علیہ السلام نے گریبان سے پکڑا، پکڑ کے کہا عمر کس دھوکے میں، کس چکر میں پڑا ہوا ہے؟ ابھی تک اسلام تیرے دل میں گھر نہیں کیا، اسلام لے آئے۔ اور بعض جگہ پہ آتا ہے کہ اسلام جب وہ سنا تھا قرآن، اسی وقت دل میں گھر کر گیا تھا، جاتے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کیا۔ اس زمانے میں جو اسلام قبول کرتا وہ اپنے اسلام کو چھپاتا، کہ اسلام ظاہر کرتے ہیں تو لوگ تکلیفیں پہنچاتے ہیں۔ شروع میں چند لوگوں کے علاوہ غریب لوگوں نے اسلام کو اپنایا، اور اسلام کا مزاج ایسے غریب زیادہ اپناتے ہیں۔ قرآن کریم فرقان حمید میں 9واں پارہ شروع ہوتا ہے، اکثر جگہوں پہ اور بھی قرآن پاک میں قال الملأ، کہا سرداروں اور وڈیروں نے اکثر نبیوں کی بات کو نہیں مانا، اکثر مخالفت کرتے ہوئے نظر آئے۔ مال والے، عہدوں والے، سٹیٹس جو کہتے ہیں ہمارا سٹیٹس بڑا ہے، یہ نبیوں کے مخالف رہے۔ چند لوگوں کو اللہ نے اسلام کی دولت دی، ورنہ یہ دولت کے نشے میں، مال کے نشے میں، نافرمانیوں میں مبتلا۔ تو یہ اسلام لے آئے عمر رضی اللہ عنہ۔ اب اسلام لانا عمر کا، اور چھپ جائے، الگ الگ جا کے مجمع میں لوگوں کو بتلایا کہ عمر اسلام لے آیا۔ دیکھیں کوئی عمر کو تکلیف پہنچاتا ہے، کسی کی جرأت نہ ہوئی کہ عمر کو کوئی تکلیف پہنچا۔ یہ عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ، 6 نبوی یا 7 نبوی۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں 13 سال یہاں تبلیغ کا دور ہے، 6-7 سال اس میں سے نکال دیں تو پیچھے 6 یا 7 سال کا عرصہ ہے جو عمر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے ساتھ رہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ہجرت کی۔ آپ کی ہجرت بھی بڑی عجیب ہے۔ 13 نبوی میں آپ علیہ السلام نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی۔ آپ کو معلوم ہے چھپ کے ہجرت کی، غار ثور میں رہے، وہاں سے پھر نکلے، معروف راستہ چھوڑ کے غیر معروف راستے سے چلے، مدینہ طیبہ پہنچے۔ عمر رضی اللہ عنہ کی ہجرت کا جب وقت آیا تو آپ نے تلوار ہاتھ میں لی، بیت اللہ کا طواف کیا۔ طواف کر کے جو اس وقت عبادت تھی وہ کر کے ان کافروں کے مجمع میں جا کے کہا کہ عمر ہجرت کر کے مدینے جا رہا ہے، اگر کسی نے اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہے، اگر کسی نے اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہے تو وہ باہر نکل کے عمر کا مقابلہ کرے۔ کسی ایک کافر کی جرأت نہیں کہ عمر کے مقابلے میں۔ یہ وہ عمر تھے
جن کے ذریعے سے اللہ نے اسلام کو وہ شان و شوکت، وہ عظمت عطا فرمائی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ قرآن اتر رہا، 22 مقامات ایسے ہیں، 22 آیات ہیں جو عمر رضی اللہ عنہ کی چاہت پہ اتری۔ عمر رضی اللہ عنہ یہ چاہتے تھے، آپ علیہ السلام سے عرض کرتے، اللہ قرآن اتار، 22 مرتبہ ایسا ہوا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا ہر موقع پہ ساتھ دیا۔ 27 غزوات ہیں جن میں عمر رضی اللہ عنہ شریک ہوئے، اور اکثر مواقع پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے موقع پہ بھی عمر رضی اللہ عنہ تلوار لے کر کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، میں اس کی گردن اتار دوں۔ ایسی غم کی حالت، سکتے کی سی حالت ہو۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب تلاوت کی، قرآن آیات تلاوت کی، تو عمر رضی اللہ عنہ ایک دم گر گئے، اور بعد میں فرماتے مجھے اس دن معلوم ہوا کہ یہ آیات جیسے ابھی نازل ہو رہی۔ اور پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ساتھ دیا۔ ان کی خلافت کے بعد جب ابوبکر رضی اللہ عنہ نے انہیں امیر مقرر فرمایا تو علی رضی اللہ عنہ ان کے اوپر سب سے پہلے بیعت کرنے والا۔ اور عمر رضی اللہ عنہ اکثر کہا کرتے تھے لولا علی لا ہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ آج لوگ ان کے درمیان تفریق کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے خلافت غاصبانہ طور پہ قبضے میں لے لی، حق علی رضی اللہ عنہ کا تھا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ تو خلافت سے بھاگتے تھے۔ ان میں سے کوئی بھی خلافت چاہتا نہیں تھا کہ حکمرانی مجھے مل جائے۔ ہر ایک یہ سمجھتا تھا کہ یہ ایک بوجھ ہے، جب آئے گا تو اس کا حساب دینا پڑے گا، یہ ایک ذمہ داری ہے۔ ہر ایک چاہتا تھا یہ ذمہ داری میرے اوپر نہ آئے، میرے کندھوں پہ یہ بوجھ نہ آئے۔ اور علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اللہ کے شیر ہیں، ابوبکر رضی اللہ عنہ کا بھی ساتھ دیتے رہے، عمر رضی اللہ عنہ کا، عثمان رضی اللہ عنہ۔ تو عمر رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ سے اکثر مشاورت کرتے، شورا بنائی ہوئی تھی، شورا فیصلہ کرتی تھی، جو معاملہ ہوتا شورا کے سامنے رکھتی۔ تو اکثر اوقات عمر رضی اللہ عنہ جب علی رضی اللہ عنہ کا مشورہ آتا تو فرماتے لولا علی لا ہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ایسا نظام اور ایسا سلسلہ بنا کر دیا کہ جو سلسلہ آج تک چل رہا ہے، ایسا خیر خواہی کا نظام، اور ایک امت کو سسٹم دے کے۔ عراق سے خالد نامی ایک صحابی آئے، خالد ابن ولید نہیں ہے، خالد نام کے دوسرے صحابی۔ ان سے پوچھا، عمر رضی اللہ عنہ حالات بہت معلوم کرتے تھے لوگ کہ لوگوں کے کیا حالات ہیں، ایسی زبردست نگاہ تھی کہ میرے کندھوں پہ یہ ذمہ داری ہے، لوگوں کے حالات کیا ہیں، کل قیامت کے دن میرے سے اس کی باز پرس ہوگی۔ کہاں عراق اور کہاں مدینہ طیبہ، پوچھا عراق کے لوگوں کے حالات کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا جی قادسیہ کی لڑائی میں جس نے شرکت کی، برائے نام بھی شرکت کی، اسے بھی 2,000 درہم ملے، کسی کو 1,500 درہم، کسی کو اس سے زیادہ، اور جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا 100 درہم وظیفہ ہے، اس کے ساتھ جریب ایک پیمانہ ہے، وہ پیمانہ کھانے کا راشن دیا جاتا ہے۔ جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے 500 درہم بالغ بچے کو وظیفہ دیا جاتا ہے۔ اور اس خالد نے یوں کہا
کہ اے امیر المؤمنین، لوگوں بعض گھروں میں کھانے والے تھوڑے ہیں، لوگوں کی معیار زندگی بلند ہو رہا ہے، اس میں کمی کر دینی چاہیے۔ فرمانے لگے یہ انہی لوگوں کا حق ہے، یہ انہی لوگوں کا حق ہے۔ آج کے حکمران اگر یہ سمجھ لیں کہ یہ پیسہ عوام کا پیسہ ہے، کہ ذاتی ملکیت نہیں کسی کی، فرمایا یہ انہی لوگوں کا حق ہے۔ ان لوگوں کو چاہیے جن کے پاس پیسے زیادہ، کچھ بھیڑ بکریاں لے لیں، انہیں پال لیں، ہو سکتا بعد میں ایسے حالات نہ رہیں، ایسے وظائف نہ مل سکیں، لیکن یہ انہی لوگوں کا حق ہے۔ بیت المال میں جو کچھ ہے وہ ہر سلطنت کے فرد کا اس میں حصہ ہے، کسی کے باپ کا مال نہیں ہے جو اس پہ عیاشیاں کرتے پھرے، جو یہاں چل رہا سلسلہ، حکمران عوام کے پیسوں سے عیاشیاں کر رہے ہیں اور ان کی نسلیں پل رہی ہیں۔ خواہ کوئی ہے، ہر ایک اس میں سے وافر حصہ بٹور رکھا ہے۔ اپنا معیار زندگی کم کر لیں، اپنی پاکٹ سے خرچہ کریں، پتہ چل جائے گا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے ایک نظام بنا کے دیا ہر ایک کو، اور یہاں تک فرمایا اگر میں زندہ رہا تو چرواہے کو بھی اس کا حصہ پہنچے گا، چرواہے کو اس کا حصہ نہ پہنچے اور اس کا چہرے کا رنگ تبدیل ہو جائے، یہ بھی عمر برداشت نہیں کرتا۔ ہر ایک کو اس کا حصہ اس کی دہلیز پہ پہنچے۔ یہ ہمارے بڑوں کا طرز زندگی تھا، یہ طرز خلافت تھا، یہ نظام تھا۔ ہر ایک کی خیر خواہی اور ہر ایک کو اس کے گھر میں اس کا راشن، اس کی ساری چیزیں پہنچیں۔ تو یہ عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت یکم محرم الحرام ہے۔ اگلے 2 جمعے انشاءاللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان نبوت اور آپ کے پیارے نواسے، ان کے فضائل اور ان کی انشاءاللہ شہادت کے بارے میں ہوں گے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ ایک بڑی زبردست زندگی گزار کے گئے، جسے آج کافر لوگ بھی جس کے پیچھے چل رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہی فالو عمر، لا ہم عمر کے قانون کو مانتے۔ تو اللہ کرے اسلام پسند لوگوں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو بھی عمر کا قانون پسند آ جائے اور اس کے مطابق ہماری عدالتیں اور ہمارا طرز زندگی آ جائے تو خیر ہی خیر آ جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔